بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین، آج ہم شب قدر سے متعلق اس کی فضیلت سنیں گے اور اس میں کرنے والے اعمال سنیں گے اور کن چیزوں کی وجہ سے شب قدر اس امت کو بطور تحفہ دی گئی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو شعبان کے آخر میں رمضان کی فضیلت بتائی ہے، اس کے شروع ہی میں اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک مہینہ بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے، اس میں جو اعمال کیے جانے اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت بتائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کے 3 عشرے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بہترین مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ تو جو پہلا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ، یعنی دوسرا اور پہلے جو 10 دن ہے، اس سے افضل آخری 10 دن اللہ رب العزت کے یہاں پر اس امت کے لیے جو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا ہے، یہ قیمتی ہے۔ لہٰذا ہم اس کی فکر کریں کہ آخری عشرے میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں اور خوب عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے، اللہ سے تعلق قائم کریں۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل صورت نازل فرمائی جس میں شب قدر کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہم سمجھتے ہوئے چلے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے، یہ قدر کی جو رات ہے اللہ رب العزت کی جو طرف سے طے ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 برس 4 مہینے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 برس 83 ایئرس ہوتے ہیں، اور 4 مہینے یہ 1000 مہینے کا کیلکولیشن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فضیلت والی رات اس امت کو کیوں دی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے قوموں کی عمریں دیکھی، ان کی عبادتوں میں کوششیں دیکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ کسی کی عمر 800 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ملتی ہے کہ 950 سال تو صرف ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے، لوگوں تک دعوت پہنچانے کا زمانہ، تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ میری امت اگر چاہے بھی تو ان کی اتنی عمر نہیں ہے، کیسے اتنی عبادت کر سکیں گی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی تلافی کے لیے یہ رات عطا فرما دی۔ اسی طرح دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 80 برس عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں کم ہیں، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ بزبان حال پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سورۃ القدر لے کر تشریف لائے۔ لہٰذا مختلف روایتیں ہیں، اور اس کی فضیلت کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس امت کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے دیا ہے، پچھلے امتوں کو شب قدر نہیں دی گئی تھی۔ تو اگر کسی کو 10 شب قدر بھی مل جاتی ہے اس کی زندگی میں، تو 833 سال اس کو مل جاتے ہیں۔ گویا ایک اس نے 10 راتوں میں عبادت کر لی تو 833 سال اس نے گویا عبادت کر لی۔ تو یہ پچھلی امتوں کی جو عمریں تھی اس کو اس نے حاصل کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے، ہم اس کو وصول کریں، اس کو ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس کو قبول کروا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے، شب قدر میں نماز پڑھے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں محروم رہ گیا، یعنی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا اور گناہوں میں ملوث رہا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیا، محروم رہ گیا، تو حقیقت میں وہ محروم ہی ہے۔ لہٰذا
ہم اس بات کی فکر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، بخاری شریف کی اور مسلم شریف دونوں میں روایت ہے، آخری عشرے میں اپنی جو لنگی ہوتی تھی اس کو کس لیتے تھے، یعنی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے مشقت اور محنت کے لیے، اور رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی ان کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، اس کی طاق راتوں میں۔ طاق راتیں کسے کہتے ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اس کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا وقت کم سے کم رات میں آخری عشرے میں ضرور گزاریں۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں اعتکاف میں تو بیٹھنا مشکل ہے سب لوگوں کا، تو جو ذمہ داران کی طرف سے طے ہے وہی بیٹھیں گے ہر مسجد کے اندر۔ لہٰذا جو لوگ اپنے گھروں پر ہیں وہ رات کو اپنے گھروں پر جاگے، انشاءاللہ ان کو بھی بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ ان 10 راتوں کے اندر خوب محنتیں اور کوششیں کریں۔ اب دوستو، اس رات کو چھپایا کیوں گیا؟ 21، 23، 25، 27، 29 ایسا کیوں بتایا گیا کہ اس میں تلاش کرو؟ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ رب العزت کو ہم لوگ اپنی کوششیں دکھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو معلوم پڑ گیا کہ 21ویں رات میں ہم نے شب قدر 21ویں رات کو طے ہے، ہم نے عبادت کر لی، اب ہم دوسری راتوں کے اندر اپنی کوششیں نہیں دکھائیں گے۔ تو عبادتوں کے اندر دوستو تسلسل چاہیے، اس کے اندر استقامت چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کو چھپا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تم استقامت کے ساتھ جمے رہو عبادتوں پر۔ اسی طرح اگر ہمیں پکا معلوم پڑ جاتا کہ شب قدر اسی رات کو ہے، شب قدر یہی ہے رات، تو ہم کیا کرتے؟ اگر اپنی کبھی کوتاہی کی وجہ سے ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے تو دوستو جتنا بڑا ثواب ہے تو ہم کو معلوم ہو جاتا، اور اس میں ہم باوجود جاننے کے گناہ کرتے تو اس گناہ کا بھی جو ہے بہت بڑا بدلہ ہم کو ملتا۔ لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تعین کو چھپایا ہے، اس کو بتایا نہیں، لیکن زیادہ امکانات اس کے طاق راتوں میں ہی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں ہم اس میں جاگنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں اللہ رب العزت سے، کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پوری امت کو ایک دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ روایت احمد اور ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو ہم روزانہ یہ 10 دنوں کے اندر کم سے کم ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ بزرگان دین کا تو معمول یہ ہے کہ وہ سال بھر رات کے وقت یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہم اس دعا کا بھی کم سے کم 10 دنوں کے اندر اہتمام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے دوستو کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے اعمال تو کم سے کم نہ کریں جس سے اسلام مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہو۔ لہٰذا اب تو ممکن نہیں ہے، لیکن دوسرے سالوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شب قدر کے واسطے سے حوالے سے یہاں وہاں گھومنے جاتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے دوستو بالکل ناشائستہ حرکتیں شمار ہوتی ہے وہ۔ لہٰذا اگر ہم سے کچھ نہ ہو سکے، عبادت نہ ہو سکے، تو یہاں وہاں کھڑے رہنے سے بہتر یہ ہے عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس سے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سے کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ضروری ہے، ہم سوچتے ہیں اور ایسے بہت سارے پیمپلیٹ وغیرہ بٹتے ہیں جس کے اندر مخصوص عبادتیں بتائی جاتی ہے کہ شب قدر کو 2 رکعت کے اندر 10 مرتبہ یہ پڑھنا، 20 مرتبہ یہ پڑھنا، پھر یہ تسبیح کرنا، وہ کرنا۔ دوستو ان چیزوں کا حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو پھر کیا کرنا شب قدر کو؟ شب قدر کو نوافل تہجد کی نیت سے ہم نماز پڑھیں، قیام اللیل کی نیت سے نماز پڑھیں جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے تراویح وغیرہ کی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، اور پھر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت دعا میں لگائے، اللہ رب العزت سے مانگے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں یہ لوگ فرشتوں کی جماعت کو لے کر اترتے ہیں، اور جو اس رات میں اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اسے نہیں پتہ چلتا لیکن ایک فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مصافحہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ جس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. لہٰذا ہم رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور ہر قسم کی دعا ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرمائے اور اس میں اپنا قرب اور اپنی رضا بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.